شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل على سيدنا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام. تقریر حمد کا پو بیٹائی جی بیت سا محرم موٹی آئیو آیاتان امام مدینے جا جام مولا مکے میڑیے ڈٹھو محرم سن کو شہزادن تھیو مکے مدینے مانو اے رنو متھیرا تے واحد کے واجو حکم ہڑائی کرے محرم موٹی آئیو آیاتان امیر آؤں تن بیٹائی تو چاہیے آؤں تن امامن کے ساریاں منج سریر آؤں تن امامن کے ساریاں منج سریر. اللہ اکبر. بھٹائی گوٹ رحمت اللہ علیہ کمال درد کمال محبت کمال عشق. اللہ اکبر. بھٹائی سائیں رحمت اللہ علیہ فرمائیں تو محرم سارے دوستوں نے تقریباً اردو میں تقریر کیا تو میں سندھی جو ہے وہ بھٹائی کا بیت سنیں گے کم سے کم خوش ہو جائیں گے. شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ کے جو شعر ہیں یہ اصل کیا ہے کہ سائیں روزے دھنی رضی اللہ عنہ ہمارے مرشد کریم اپنی تقریر میں اکثر و پیشتر ملبوطہ شریف میں بھٹائی سائیں کے بیت پڑھتے تھے. سائیں خلیفہ محمود رحمت اللہ علیہ وہ بھی اپنی تقریر میں بھٹائی سائیں کے بیت روحانیت پہ تصوف پہ بھٹائی سائیں کے بیت پڑھتے تھے. تقریباً سندھ کے اولیاء اللہ ہر سندھ کے جلسے میں وہ جلسہ جس طرح اہل اردو جو ہے نا وہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا شعر نہ پڑھیں تو مزہ نہیں آئے گا. اہل سندھ اگر بھٹائی کا تقریر میں شعر نہ پڑھیں تو ان کو مزہ نہیں آئے گا. بھٹائی سائیں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شعر میں اور بھٹائی سائیں وہ ہستی ہے جس پہ جرمن انگریزوں نے بڑی تحقیق کی. آپ دیکھیں کہ کتنی تحقیق کی. بھٹائی سائیں فرماتے ہیں اپنے شعر میں کہ جے تو بیت بھائیا مولانا روم مثنوی ساتھ بھٹائی سے ہمیشہ مثنوی ساتھ رکھتے تھے. ہر شعر مثنوی شریف کا ترجمہ ہے. بھٹائی سائیں رحمت اللہ علیہ فرمائتا ہے جے تو بھیت بھائیا سے آیتوں آہن نیو من لاہن پریاں سدے پار جو سندھی ٹھری تھا پڑھ بھٹائی کے بیٹے. بھٹائی سائیں کیا فرماتے ہیں کہتا ہے تو جو بیت سمجھتا ہے حقیقت میں یہ آیت ہے یہ تجھے رب سے ملا دیں گے. اور مولانا روم نے اس لیے کہ مولانا روم کا مثنوی ساتھ کرتے تھے تو مولانا روم نے کیا فرمایا مثنویو مانویو مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی. سبحان اللہ. ایسی نہیں چلے گی. ایسی کے گنبد خضرا اور کربلا مولا پہنچے. سبحان اللہ. مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ مثنوی ہے مولوی کی مانوی ہے اس کے اندر راز ہے. یہ ہست قرآن در زبان پہلوی یہ ہے قرآن مگر فارسی زبان میں ہے. بیٹا اسے اس طرح فرماتے ہیں کہ جے تو بیت بھایا سے آیتوں آئیں نیو مننا امتریاں سدی پار جو. تو بھٹائی سائیں رحمت اللہ علیہ وہ اتنی بڑی ہستی جس کے بارے میں سائیں محمود فرماتے ہیں اپنی ملفوظہ شریف میں. اس لیے کہ ہم جو الحمدللہ یہاں زیادہ تر اہل روحانیت ہیں قرآن حدیث پہ بھی آتے ہیں مگر اہل تصوف ہیں تو ہمیں ضروری اپنے مرشدوں کے اقوال پہ عمل کرنا. تو سائیں محمود فرماتے ہیں
کہ میں پیر جو گوٹ سائیں روزے دھنی رضی اللہ عنہ کی طرف جا رہا تھا تو بھٹائی سائیں کی قبر کے سامنے میں عصر کی نماز میں نے پڑھی. میں نے جیسے نماز پڑھی تو بھٹائی سائیں رحمت اللہ علیہ جسم سے میرے پاس آ گئے. سائیں محمود لکھتے ہیں اتنے بڑے ولی لکھتے ہیں آ گئے. پھر ہم نے کچاری کی باتیں کی. مغرب عشاء کے بعد بھٹائی سائیں اپنے قبر کے طرف گئے. میں پیر سے روزے دھنی رضی اللہ عنہ کی طرف گیا. سائیں محمود لکھتے ہیں جب اتنے بڑے سائیں محمود جس نے 1,00,000 لوگوں کو مسلمان کیا وہ گواہی دیتے ہیں کہ میں نے بھٹائی کو زندہ دیکھے کچاری کی ہے, تو کیا آج کربلا والا حسین اپنے عرس میں نہیں آ سکتا؟ جاگ رہے ہو؟ نہیں آ سکتا. ان کے لیے کوئی مشکل ہے؟ تو بھٹائی سے کیا فرماتے ہیں, ڈٹھو محرم ما سن کو شہزادن تھیو. حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے محرم شریف کا چاند نظر آتا ہے تو ایک سن کو آواز, غم کا آواز ہر عاشق میں وہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے مصطفیٰ کے شہزادوں سے کیا ہوا ہے. بھٹائی سائیں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مکے مدینے مانو رنو متھیرا. شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مکے اور مدینے پاک کے لوگ رستوں پہ نکل کے آ کے روتے تھے. میرے دوست حاجی عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے حرم میں قسم اٹھا کے وہ بتایا کہ میں چھوٹا تھا 10 سال کا, تو اہل مدینہ کی یہ عادت تھی کہ چاند کی پہلی تاریخ کو پیر ننگا کر کے اماں مخدومہ کائنات کی دربار میں جاتے تھے. بھٹائی سائیں نے وہ ترجمہ کیا. تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ کس طرح انہوں نے تو پورا بہت زیادہ اہل بیت کی شان میں بہت زیادہ ذکر کیا. تو بھٹائی سائیں رحمت اللہ علیہ دوسری جگہ پہ ہمیں ترغیب دیتے ہیں کہ حسن میر حسین جو, حسن میر حسین جو جن نہیڑے جار خالق رب جبار کین مرہی دو تن کے. سبحان اللہ, انیا زور سا. بیٹا اسے کیا فرماتے ہیں حسن میر حسین جو جن نہیں رے جا. کثیر تعداد پنجاب سے لوگ آئیں تو بھٹائی کو بھی سمجھے. بیٹا اسے فرماتے ہیں امام حسن حسین کا درد جس دل میں نہیں ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے اس کے پاس کہ یہ گناہ رب کبھی اس کو بخشے گا ہی نہیں. بیٹا اسے کہتے ہیں تو میں ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں کوئی بولے کہ بھائی ایسا کرو, تو ہمارے فقیروں کا جو سندھ میں مفتی ہے وہ عبد اللطیف بھٹائی ہے. فقیروں کا مفتی ہے. تو بھٹائی سائیں رحمت اللہ علیہ عجیب اپنے شعر میں فرماتے ہیں اللہ اکبر. بھٹائی سائیں رحمت اللہ علیہ جس طرح ولیوں کی زبان ایک ہوتی ہے, چاہے زبان کا فرق ہو سندھی پنجابی اردو, مگر ان کا کلام کا مقصد ایک ہوتا ہے. یہ جو مفتی صاحب نے بتایا یہ راحت القلوب میں بابا فرید لکھتے ہیں, بابا فرید شکر گنج لکھتے ہیں کہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں نے بابا فرید سے یہ سنا کہ ایک اللہ کے دوست نے دیکھا کہ 10ویں رات ہے, اور مفتی صاحب شاید وہ بات رہ گئی کہ اماں سلام اللہ علیہ نے کمر مبارک پہ چادر باندھی ہوئی ہے. بابا فرید لکھتے ہیں فرماتے ہیں چادر ایسے باندھی ہوئی ہے اور اپنے پہران مبارک سے کربلا کی مٹی مبارک کو صاف کر رہی ہے. کہ بابا فرید لکھتے ہیں تو اس نے پوچھا کہ مخدومہ کائنات یہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا تجھے پتہ ہے کہ کل میرا حسین یہاں گرے گا, تو وہاں مخدومہ کائنات جہاں صفائی کر رہی ہو تو اس مقام کی بھی کوئی عظمت ہوگی یا نہیں. مگر کربلا کا فلسفہ ہمیں سمجھنا چاہیے, بہت ضروری ہے کہ ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی امام حسین علیہ السلام وہاں گئے, کیوں گئے, کیسے گئے, جہاں جنگ کے لیے گئے. کیا میرے دوستوں میں مجھے بتاؤ کہ جو آدمی جنگ کے لیے جاتا ہے وہ 6 مہینے کے بچہ لے جاتا ہے, اپنی عورتیں لے جاتا ہے, گھر والے لے جاتا ہے, پاک دامن بیبیاں لے جاتا ہے. اگر خدا کی عزت کی قسم ہے, اگر میرا حسین علیہ السلام کے اتنے محب تھے مدینے پاک میں, اگر سائیں اعلان کرتے نا چلو میرے طرف, خدا کی عزت کی قسم ہے کہ لاکھوں لوگ میرے حسین کے ساتھ ہوتے.
لاکھوں لوگ ساتھ ہوتے. آپ کو تاریخ کو پڑھیں, جتنی سیرت کی تاریخیں وہ پڑھیں کہ اماں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب واپس آئی تو لوگ تاریخ کو پڑھیں کہ اماں صاحب نے حج پہ لوگ مدینے آتے عمرے پہ ہمیشہ لوگوں کو بلا کے پردے میں امام حسین کے مصائب سناتی تھی کہ لوگوں نے کیا کیا, امام حسین سے انہوں نے کیا کیا, اور ہمارے بچوں سے کیا کیا, ہمارے ساتھ کیا کیا. یہ اماں سناتی تھی. جدید کو تکلیف ہو گئی کہ یہ تو میرے حکومت کے لیے خطرہ ہو گیا, مدینے سے نکالو. پھر کسی ملک نے, یہ پیر جماعت علی شاہ بہت بڑے پنجاب کے ولی گزرے ہیں, پیر جماعت علی شاہ ان کے خلیفے ہیں مفتی غلام رسول سعیدی, اس نے حسب و نسب میں لکھا ہے. پھر مصر کے بادشاہ نے اماں کو اجازت دی کہ آپ مصر آ جائیں. تو اماں سائن جب مدینے میں بعد میں اماں کو رکنے یزید نے نہیں دیا, تو اماں سائن جب مصر گئی تو وہاں اس وقت جو بادشاہ تھا مصر کا, اس نے کیا کیا کہ اماں کے استقبال کے لیے فوجیں کھڑی کر دی, خود ایسے 2 زانو اماں کا استقبال کیا, کھڑے ہو کر نہ 2 زانو استقبال کیا. تاریخ کے اندر ہے. جاگ رہے ہو بھائی؟ تو اصل کیا ہے کہ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ بھائی بس امام حسین ایسا مظلوم تھا, بس ایسے مجبور تھے. نہیں, خدا کی عزت کی قسم ہے, جس کا کئی پشتے بعد میں حضرت خواجہ غریب نواز, میں ہندوستان کے ہند الولی کے طرف لے چلتا ہوں, وہ جب وہاں ہندوستان میں پہنچا ہے تو وہاں اس بادشاہ ظالم کے دربار میں اس نے کیا کیا کہ ان کے تالاب کو سائیں کی کرامتیں تاریخیں بری ہوئی ہیں, ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں, ان پورے تالاب کو, دریا کو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ایک کورے میں, ایک لوٹے میں جمع کر دیا. جب امام حسین علیہ السلام کے کئی پشتے بعد میں سیدنا معین الدین چشتی کی شان یہ ہے کہ سارا پانی ایک لوٹے میں جمع کر سکتے ہیں, تو میرا حسین بھی فرات کو قدموں میں بلا سکتے تھے. جاگ رہے ہو؟ ایسے نہیں سمجھنا کہ وہ امام حسین علیہ مجبور تھے, نہیں. کس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے, سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ جس نبی کو مقام دیا, ہر نبی کو اس مقام کے مطابق ان سے امتحان ہوا, اور رب سائیں نے مجھے جتنا مقام دیا اتنا ہی میرا امتحان ہے. حضور نے فرمایا. یہاں آپ کربلا کے اس بات کو سمجھیں کہ ہے کیا امتحان کس کا ہے؟ امام حسین کا نہیں ہے. امتحان امام حسین کا نہیں ہے, امتحان در حقیقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا. جب تفسیر روح البیان میں تمہید پہ چلا جاؤں تو ٹائم بالکل کم ہو گیا, کس لیے الحمدللہ مقرر اتنے آتے ہیں. تو تفسیر روح البیان میں ہے کہ ہندوستان میں جو مندر تھے, سومناتھ کے جو مندر تھے, سومناتھ کے, اس پہ حضرت خواجہ ابو الحسن رحمت اللہ علیہ جو بایزید بستامی کے خلیفے تھے, خرقانی رضی اللہ عنہ, حضرت سلطان محمود اس کے مرید تھے, حضرت ابو الحسن خرقانی کے. جاگ رہے ہو؟ اصل میں فکر دینا ہے آپ کو, فکر دینا کہ ایسے نہ سمجھے کہ امام حسین علیہ السلام مجبور تھے. نہیں, خدا کی عزت کی قسم ہے, امام حسین جو ہے نا پوری کائنات کے آج بھی مالک تھے, کل بھی تھے, قیامت کے دن بھی ہوگے. یہ میں اپنے طرف سے نہیں بول رہا ہوں, حضور کی حدیث کے جملے بول رہا ہوں. میں بعد میں ابو الحسن خرقانی کی بات بتاتا ہوں. یہاں ایک کتاب میرے پاس پڑھی ہے صحیح حدیث کی, المستدرک صحیحین میں. وہ حدیث سناؤں گا تو دیر لگ جائے گی, بڑی ہے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے تھے تو سرکار بھی ہمارے ساتھ حشاش بشاش بیٹھے تھے. سرکار کریم علیہ السلام, میں جلدی میں صرف وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور علیہ السلام جیسے حسنین کو دیکھا تو محبوب کریم علیہ السلام کے چہرے پہ پریشان کے آثار ہو. حضور علیہ السلام غم زدہ ہو گئے. المستدرک صحیحین ہمارے اہل سنت کے جو بہت بڑا ادارہ ہے, اللہ ہمارے سب سنیوں کو سلامت رکھے, یہ جو ہے نا دعوت اسلامی کا مرکز, انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا. ترجمہ المستدرک صحیحین کی, جس طرح بخاری مسلم, اس طرح اس حدیث کی سند ہے. جاگ رہے ہو؟ حضور علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو آ گئے, ایسے آنکھوں مبارک سے آنسو آ گئے, اور محبوب کے چہرے پہ غم کے آثار ہو گئے.
میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صبر بہت ضروری ہے، ہم تو صبر والے بے صبرے نہیں ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا صبر زیادہ یا میرے مصطفیٰ کا صبر زیادہ؟ جاگ رہے ہو؟ سرکار رونے لگے. صاحب سیدنا عبداللہ بن مسعود، ایک حدیث نہیں ہے امام حسین کے لیے سرکار کتنی جگہوں پہ روئے، آنسو ایسے آنسو بہنے لگے چہرے پہ. حدیث کے جملے غم کیا تھا؟ تو حضور نے کیا فرمایا سنو. ایسے کہ حضور کو پتہ نہیں تھا. المستدرک صحیحین کی سرکار نے فرمایا کہ یہ میرا، سرکار نے فرمایا ہم اہل بیت کے لیے دنیا نہیں ہے، ہمارے لیے آخرت ہے. جاگ رہے ہو؟ حدیث سنا رہا ہوں. ہمارے لیے دنیا نہیں ہے، ہمارے لیے آخرت ہے. اور ہم میرے اہل بیت کو در در جو ہے نا وہ دوسرے شہروں میں در بدر کیا جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میں آپ کو کہتا ہوں کہ ان کی پھر وہ اہل بیت امام مہدی ابھی وقت آ گیا ہے. یہ جو مودی ظلم کر رہا ہے یہ بھی ایسے سمجھو کہ یہ ابھی وقت آ گیا ہے امام مہدی علیہ السلام کا. تو حضور نے فرمایا پھر وہ اہل بیت جو ہے نا وہ ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ حق مانگیں گے، وہ حق نہیں دیں گے. پھر میرے اہل بیت کالے جھنڈے المستدرک صحیحین میں ہے، المستدرک صحیحین میرے پاس موجود ہے اور فیضان مدینہ سے اس کا ترجمہ ہوا ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ پھر میرے اہل بیت نکلیں گے. لوگوں سنو، جب وہ نکلیں اعلان کریں آپ کو پتہ پڑ جائے تو کیا کرنا. اگر آپ نہ جا سکو تو اگر یہ اس جملوں پہ غور کرنا، یہ پاؤں کے بل کہتے ہیں نا کیسے گھسٹ کے حضور نے فرمایا اس طرح گھسٹ کے برف پہ بھی آپ کو جانا پڑے تو ان کی مدد کے لیے جانا. اور وہ زمین ظلم سے بری ہوگی اس کو میرا اہل بیت عدل سے بھر دے گا. المستدرک صحیحین کی حدیث سنا رہا ہوں. لوگوں سنو، ملک الارض وہ شخص آخری جو ہوگا وہ ملک الارض ہوگا، وہ اس پوری زمین کا مالک ہوگا. جاگ رہے ہو؟ عام حدیث نہیں سنا رہا ہوں، المستدرک صحیحین. یہاں آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک صرف یہ اس جملے کے لیے میں نے یہ حدیث پوری پڑھی، ورنہ تو ایک تو حضور رویا، دوسرا حضور پریشان ہو گئے، تیسرا محبوب نے فرمایا برف پہ جانا پڑے گھسٹ کے پھر بھی ان کی مدد کے لیے جانا. اور چوتھی بات حضور نے فرمایا وہ جو امام مہدی کے علیہ السلام کے بارے میں وہ اس زمین کا مالک ہوگا. تو میں آپ سے تھوڑا سا عرض کرتا ہوں، امام مہدی کس کے بیٹے اور ان کا دادا کون؟ امام حسن عسکری. ان کا کون؟ امام نکی. ان کا کون؟ امام تقی. ان کا کون؟ حضرت امام رضا علیہ السلام. ان کا کون؟ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. ان کا کون؟ حضرت امام جعفر صادق. ان کا کون؟ محمد باقر علیہ السلام. ان کا والد کون؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین. ان کا کون؟ سیدنا امام حسین علیہ السلام. ان کا کون؟ حضرت جو ہے مولا علی. تو میرے عزیز دوستو، جب 12 امام، یقیناً پہلے کا نمبر پہلا ہوگا، دوسرے کا دوسرا ہوگا. جب 12 امام حضور نے فرمایا وہ مہدی جو آئے گا پوری زمین کا رب اس کو مالک بنا دے گا. ثابت ہوا جب امام مہدی زمین کا مالک بن سکتا ہے تو مصطفیٰ کریم پوری زمین کا مالک بن سکتا ہے. حضور بھی مالک بن سکتے ہیں، ان کے بچے جب مالک ہیں پھر امام حسین مالک نہیں ہوں گے. تو ثابت ہوا وہ زمین کے مالک ہیں اور زمین کو بلا بھی سکتے ہیں، دور بھی کر سکتے ہیں. مگر یہ پورا امتحان جو تھا یہ سرکار کا تھا. اور حضور نے کیا دعا کی؟ مولا حسین کو اس امتحان میں کامیابی کرنا. محبوب نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ یا اللہ یہ ٹال دو، نہیں، کبھی بھی نہیں فرمایا ٹال دو، نہیں، یا اللہ میرے شہزادے کو. اور پھر دوسرا آپ یہاں خیال کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب امام حسین کو کندھے پہ اٹھاتے تھے. جاگ رہے ہو؟ اللہ اکبر. سندھی بیچارے صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ تقریریں پوری جو ہے وہ اردو میں ہیں. تو میں مہیشر فقیر کا شعر پڑھ لوں سندھی بھی خوش ہو جائیں. سناؤں؟ آمتے احسان تجھ جا، آمتے احسان او مجھا پیارا حسین، کون کے کہاں بھی بسر دے کربلا والا حسین، کون کے کہاں بھی بسر دے
صغیر شاہ، شاہ صاحب، وہ نور الدین سب پڑھا رہے ہیں، مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ شعر پڑھنا امام حسین کا کیسا. یہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا ابھی مطالعے کے لیے. یہ کتاب ہے طائف کے ایک عالم کی، شیخ ابراہیم طائفی فاروقی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اولاد سے. وہ لکھتے ہیں اس کتاب میں، ڈاکٹر ہیں وہ، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، اور اپنے لاہور سے اس کتاب کا ترجمہ بھی ہو گیا. تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دعبل ایک بہت بڑے شاعر تھے، جس طرح فرزق تھے اور اس کے بعد دعبل تھے، بہت بڑے شاعر تھے. وہ جب فوت ہوا تو اس کا چہرہ عجیب ہو گیا، عجیب ہو گیا. اللہ کرے کہ ہم مریں جب تو ہمارا چہرہ بھی روشن ہو. مومن کا چہرہ روشن ہوتا. بھٹائی سائیں رحمت اللہ علیہ فرمائیں تھا، اللہ اکبر کری کر ہلکاری رات سگو پوندئی سنج میں چردے فردے کی نکی نکالم دے لات جکے وڑ چھنیا تھی بات سے اوگاری دے اگیاں. مزو کون آئیو سبحان اللہ. اگیاں بھٹ جو گھوٹ شاہ عبداللطیف فرمائے تو بارو چل بیا بگھنا پر مہجو پلو سر سبن چڑھی چانگے تے وہ اچھی کندو ور ولہن متھا معذورن شل ہوت دھری دم ہتھڑا. کچھ سندھی میں کچھ نہیں بنے. بھٹائی سائیں رحمت اللہ علیہ کے شعر تھے. بھٹائی سائیں رحمت اللہ علیہ انشاءاللہ قبر میں حضور ایندہ، یقین حدیث بخاری کی حدیث ہے. قبر میں سب کا پہری نماز ہی پچا کون تھی نہ قرآن بخاری کی حدیث میں، حالانکہ بے انداز من ربکم وما دینکم بین حدیثن میں بخاری شریف میں یہ حدیث امام بخاری جن جگہ امتحان دیا پر کتنے امام بخاری نے یہ نہیں لکھا ہے کہ پہلے نماز کا رب کا کیا نہیں. سب سے پہلے سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذہ الرجل، اس مرد کے بارے میں تیرا خیال ہے، اس محبوب کے بارے میں تیرا خیال کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم بولیں گے یہ تو حسنین کا نانا ہے. سنیں بھٹائی سائیں رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں. بھٹائی سائیں اللہ اکبر کمال ہے. میں کچھ دن پہلے خواب دیکھ رہا تھا کہ یہ کافی میں پڑھ رہا تو بھٹائی سائیں فرمائے تو کون چلی دو اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. گرو شریف مجھے حبیب تھے صلی اللہ علیہ یا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب بیٹائی جی کافی اور بلوچستان جو سو اردو وارا اوے میں بیٹائی جے کلام تے جھومن پیا. اللہ جے ولین جو کلام حضور جی بارگاہ میں قبول ہے. بیٹائی سائیں رحمت اللہ علیہ چاہتا چند حضور کی اللہ اکبر. بیٹائی سائیں رحمت اللہ علیہ فرمائیں تو دوست دلا سو دیندو جملہ تا دسو. بیٹائی سائیں کا کمال یہ ہے کہ حضور کو سید زادہ بھی تھا، حسینی سید تھا، اصل شاہ عبد الکریم ان کا تر دادا بھی بہت بڑے ولی گزرے ہیں. تو بیٹائی سائیں رحمت اللہ علیہ حضور سے تعلق کیسا ہے کہ میرا یار مجھے دلاسا دے. بہت بڑی بات. موسیٰ گھر پڑھو انشاءاللہ قبول ہے. دوست دلا سو دیندو دوست دلا سو دیندو دوست دلا مدنی دلا سو دیندو اللہ عالم جہے جے آسرے. کمال نہیں بھٹائی سائیں جی شہر میں چاہے تو اردو والے بھی سمجھ جائیں کہ بھٹائی کا عقیدہ کیا تھا. اولیاء کے عقیدے پہ چلو، ملوں وہابیوں کو ان کو چھوڑ دو. بھٹائی صاحب فرماتے ہیں دوست دلا سو دیندو، کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے
تو کوئی بھی قرآن میں یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ کوئی بھی نہیں پہچانے گا. جن کے لیے آج مرتے ہیں ماں باپ بہنیں کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں. مگر میرے عزیز دوست امام یوسف بن اسماعیل النبہانی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس طرح اپنے امتیوں کو ڈھونڈیں گے جس طرح کسی عورت کا اکیلا بیٹا ہو وہ گم ہو جائے پھر ماں کی کیفیت کس طرح ہوتی ہے اس طرح میرا مصطفیٰ اپنے امتیوں کو ڈھونڈتا رہے گا محشر کے میدان. تب تو امام اہل سنت نے فرمایا غمزدوں کو سہارا ہمارا نبی بے کسوں کو سہارا سب سے اولا سب سے بالا کون دیتا ہے دینے کو منہ سب مل کر پڑھیں کون دیتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ہمارا نبی دینے آگے سچا ہمارا نبی. انشاءاللہ ہمارے ضامن بہت ہیں. حضور بھی ضامن ہے مخدومہ کائنات بھی ہیں سونا حسین ہے. ایک میں آپ کو امید دلاؤں بخاری کی حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ گمان کرے گا کہ میرا رب مجھے نہیں بخشے گا میں نہیں بخشوں گا اور اگر وہ گمان کرے گا میرا رب بخش دے گا تو میں بندے کے گمان کے بیچ میں ہوں تو لوگ کہتے رب نہیں بخشے گا نہیں بخشے گا. نہیں خدا کی قسم بخاری کی حدیث سے آج یقین رکھو کہ سونے حسین کے صدقے رب بخش دے گا. جب شہزادی کونین آئے گی نا آئے گی روضۃ الشہداء میں ہے کہ جب سب سے پہلے حضور کے بعد سب سے پہلے یہ امام سیوطی بھی لکھتے ہیں سب سے پہلے کون گزرے گی. حالانکہ اماں خدیجہ ہے سارے آدم علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں نہیں سیدنا ابو ایوب انصاری. امام سیوطی لکھتے ہیں الخصائص الکبریٰ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ محبوب جب گزریں گے پیچھے پیچھے حسین کی اماں ہوگی. کون ہوگی کون ہوگی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا سیدہ عابدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عابدہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہلا کو سلام شمع بز ہدایت پہ لاکھوں سلام. حدیث سنیں پھر ایک فکرہ دیتا ہوں کہ قیامت کے دن سارے نبی ہوں گے ان کی بیویاں بھی ہوں گی مالکوں کے ازواج مطہرات میں قربان جاؤں ان کی خاک پہ. اماں خدیجہ سلام اللہ علیہ اماں عائشہ سلام اللہ اماں ام سلمہ اماں صفیہ جتنے بھی ہیں سب شان والی محبوب کی باقی بھی بیٹے. مگر حدیث میں حضور نے فرمایا سب سے پہلے میرے بعد مخدوم کائنات کیوں گزرے گی کیوں اور 70 روایت میں 70 قسم 70,000 حوریں اماں کے صورت جیسی ہوں گے کہ نہ کسی کوئی فرشتہ بھی سمجھ سکے کہ مخدوم کائنات کون ہے. یہ پردہ کون کرا رہا ہے یہ پردہ کون کرا رہا ہے؟ جاگ رہے ہو؟ یہ حوریں ہم شکل اماں کی کس نے بنائی کس نے بنائی؟ اللہ اکبر. میرا آج مطالعہ کر رہا تھا میں ابھی ایک دوست کو بتا رہا تھا وہ یہ بات جب میں نے پڑھی ہمارے سلطان کربلا ایک ہمارے رضوی عالم ہیں اعلیٰ حضرت کے شاگرد اس نے لکھا کہ جی فیض المصطفیٰ مگر میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اماں سائن جب گزرے گی تو ایک حدیث ہے کہ ندا ہوگی یا اہل الجمع نکسو رؤوسکم اے قیامت والو
اپنی نظریں جھکا دو، فاطمہ بنت مصطفیٰ گزر رہی ہے. جاگ رہے ہو؟ حدیث امام سیوطی نے نقل کی. جاگ رہے ہو؟ یہ اعلان کیوں ہوگا؟ حدیث میں کبھی فکر کیا یہ اعلان کیوں ہوگا؟ جاگ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو میری بات؟ یہ اعلان کیوں ہوگا؟ اما خدیجہ سلام اللہ علیہا گزرتی ہے، اعلان نہیں ہوتا. حضرت اما حوا جو سب کی میرے محبوب کی دادی ہے، آدم علیہ السلام کی بیوی ہے، سارے نبیوں کی مائیں گزرتی، اعلان نہیں ہوتا. حضرت میرے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، اسماعیل علیہ السلام کی اما ہاجرہ، اما سارہ گزرتی ہے، کوئی اعلان نہیں ہوتا. اما خدیجہ سلام اللہ علیہ گزرتی، اعلان نہیں ہوتا. اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ گزرتی، اعلان نہیں ہوتا. اما ام سلمہ گزرتی، اعلان نہیں ہوتا ہے. آج جن کا عرس منا رہے ستیانی والو، حسین کی اماں گزرے گی تو اعلان ہوگا، یا ایھا الجمع نکسوا رؤوسکم. او میدان محشر والو اپنی نظریں جھکاؤ، حسین کی اماں گزر رہی ہے. جاگ رہے ہو بھائی؟ تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں میں تقریر. تھکے نہیں ہو؟ ایک شعر پڑھے پھر اما کے اب تھوڑی وضاحت کروں. اللہ سیدہ زہرا تیرا پیارا زمانہ یاد ہے. سب مل کر پڑھے نا انشاءاللہ. قیامت کے دن اماں کے صدقے ہمارا سب کو جو کچھ ہوگا، یہ جو کچھ ہوا نا کربلا میں وہ اس لیے ہوا تھا. اس لیے شعر میرے ساتھ پڑھے تو پھر سیدہ زہرا تیرا پیارا. آج حسین کا ذکر ہو تو حضور کا بھی توجہ ہوگا، تو مخدوم کائنات کا بھی ہوگا، تو مولا حسین کا بھی ہوگا، تو میرے غوث کا بھی ہوگا. کس لیے کہ غوث اعظم کا بھی حسین نانا ہے. نانے سب کو پیارے ہوتے ہیں، نانے بہت پیارے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جاگ رہے ہو؟ تو اللہ اکبر کیا شان ہوگی امام حسین. اللہ اکبر. ایک حدیث میں ابھی پڑھ رہا تھا، امام سیوطی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور سیدنا بلال فرماتے میں نے آزان دی تو حجرے سے حرم میں بالکل ساتھ تھا، رونے کا آواز آیا تو محبوب نماز پڑھ رہے تھے. حضور نے فرمایا بلال لبیک یا رسول اللہ. محبوب نے فرمایا بلال جا کے پردے سے اندر آواز دو مخدومہ کائنات کو، امام حسین کی اماں جان کو، کہ حسن اور حسین رو رہے ہیں، اماں ان کو رلانا نہیں، میں بے چین ہو جاتا ہوں. حضور مسجد میں تھے تو جب سرکار چھوٹے تھے رونے سے بے چین ہوتے ہیں تو کیا کربلا میں مصطفیٰ بے چین نہیں ہوا ہوگا؟ نہیں ہوا ہوگا؟ محبوب علیہ السلام جو ساتھ تھے، حدیثوں میں کے ساتھ تھے. تو یہاں اعلان کیوں ہو رہا ہے؟ تجھے مجھے بتانے کے لیے یہ اعلان ہوگا کہ محبت کرنے والوں فکر نہ کرو، آپ کی ضامن اتنی شان والی ہے کہ مصطفیٰ کریم کا اعلان ہوا کہ وہ گزر رہے، اس کے بعد کہ حسین کی اماں گزر رہی ہے. آج فکر نہ کرو، ان کے صدقے بیڑا ہی پار ہے. تب تو مہیسر فقیر نے فرمایا، میں یہ حدیث بعد میں بتاتا ہوں، ایسے نہیں کہ شعر پڑھ لوں گا، نہیں. اجتارما بیڑو تریو مہجا. محبت سا پڑھو انشاءاللہ حضور بدن پیا. اجتارما مہجا مٹھا وارو برو مہجا مٹھا. ابو جہل اندو تھیو، یزید پلیت اندو تھیو. کانٹھ پیو کلمہ پڑھے
थुड़ बथियो भागन भरियो मुंहिंजा मिठा तुंहिंजे करे थुड़ बथियो भागन भरियो मुंहिंजा मिठा तुझे करे। यहाँ सुने, जाग रहे हो? क़यामत के दिन ऐलान हो रहा है कि क़यामत वालों, नबी, सारे नबी या अहलल जमे, ऐसे नहीं कि एक को ऐलान हो, नहीं, सब महशर वालों, जिब्रील तू भी, मिकाइल तू भी, इसराफिल तू भी, प्यारे आदम हालांकि तेरी बेटी है मगर तू भी, सारे झुका लो कि मां हुसैन अलैहिस्सलाम की अम्मा गुजर रही है पुल सिरात से। जाग रहे हो? मगर मैं सुल्तान करबला पढ़ रहा था, एक रिजवी आलम का लिखा हुआ है, रात वल्लाह जब मैंने पढ़ा ना, अल्लाह की कसम है काफी मुद्दत तक मैं बेचैन रहा। ये हदीस में पढ़ा था पहले, ये हदीस जो आपको सुनाई, फिर ये बात पढ़ी तो फिर क्या हाल होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से तो रजब में गए, मगर मक्के से कब गए करबला? 8 जिलहज। कौन सी तारीख थी? दूसरे दिन हज था। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कितने हज किए? इमाम हसन ने कितने हज किए? प्यादल 25 हज इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने किए, 25 हज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किए। जो हज से इतनी मोहब्बत करें कि प्यादल आए मक्के पाक से मदीने, वो हज कैसे छोड़ेगा? दूसरे दिन हज हो। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कशफ से पता पड़ गया और वो यजीद ने 30 आदमियों को अहराम दे के, तारीख की बात है, तारीख के तिबरी, इब्ने असीर सब ने लिखा है कि 30 आदमियों को छुरे दिए कि आप इमाम हुसैन को हज के दौरान शहीद करना, किसी को पता नहीं पड़े किसने कर दिया। मगर हुजूर ने बताया था करबला में होना है तो इमाम हुसैन को वहां पहुंचना था। जाग रहे हो? मगर इधर एक बात, अगर वक्त होता ना तो मैं कसम से आपको बहुत बताता कि असल फलसफा क्या है। 8वीं जिलहज तू हज छोड़ेगा, तू मदीना छोड़ेगा? इमाम हुसैन को मजबूर मदीना छुड़ाया गया, मजबूर मदीना छोड़ा गया। आम जो कहता है मैं आशिक हूं, आम जो कहता है आशिक हूं, जब मदीने से निकलता है उसका हाल कैसा होता है? कैसा हाल होता है मदीने से? अल्लाह अकबर। मगर भिटाई साईं शाह अब्दुल लतीफ भिटाई वो कैफियत बयान करते हैं। वो हुजूरी वली थे भिटाई साईं, मशहूर ये थे कि भिटाई साईं हर रात हुजूर का दीदार करते थे, हर रात। भिटाई साईं क्या फरमाते हैं, सुने। अज मोरमत मोमिनन जा मदीनू छदे हलिया, अज मोर मोमिनन जा मदीनू छदे हलिया, मदीनू छदे हलिया, ओ मदीनू लदे हलिया। दूर से सुभान अल्लाह नहीं बोला? सुभान अल्लाह। आशिको आपसे पूछता हूं, मदीने से कैसी कैफियत होती है निकलते वक्त? तो क्या जो नबी मस्जिद में जिंदगी हुजूर की मस्जिद में गुजरी हो, जिंदगी हुजूर के साथ गुजरी हो, और जिनका घर ही मस्जिद नबी में हो, मिशकात शरीफ की हदीस है कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, मिशकात शरीफ में जो दरसी किताब है, कि मौला अली तेरे और मेरे सिवा कोई भी शख्स जनाबत की हालत में मस्जिद में नहीं आ सकता। अगर आ सकता है कायनात में तो एक मैं मोहम्मद करीम मौला अली, दूसरा तू मौला कायनात। जाग रहे हो? उन हस्ती जिनका जिंदगी बसर नबी मस्जिद में, उनको मदीना ऐसे छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया मदीना। समझे तो सही मुसलमान, तू मदीने से इश्क ज्यादा करता है, तू मक्के से इश्क ज्यादा करता है। जिनको दीन के वारिस हैं, दीन के वारिस हैं, तो वो हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना किस मजबूरी में छोड़ा होगा? यजीद को बेअत के लिए, बेअत के लिए, बेअत के लिए। तो आखिर वक्त नहीं है वरना मैं बताऊं तो हजरत भिटाई साईं जब मदीने से इमाम हुसैन निकले थे ना, तो भिटाई साईं वो कैफियत बयान करते हैं। वो हुजूरी वली था ना, उसने देखा था। अजमीर मोमिनन जा मदीनू छदे हलिया। सब पढ़ो, क़यामत जॾहिं इमाम हुसैन जा मदाई थी उथींदा।
اجمیر مومن نجا مدینو چھدے ہلیا مدینو چھدے ہلیا او مدینو لدے ہلیا سب پڑھو اجمیر مومن نجا مدینو چھدے ہلیا ایک جملہ بیٹا سائیں کا میں سمجھا دوں وہ کیا کہتے ہیں آج جو مومنوں کے میر ہیں بادشاہ ہیں وہ آج مدینے سے نکل گئے تو بھٹائی سائیں نے ہمیں درس دیا کہ مومن کا امیر حسین ہے جدید منافقوں کا امیر ہے حسین جو ہے وہ مومنوں کا امیر ہے یہ بھٹائی کی فتویٰ ہے اجمیر مدی مومنن جا مدینو چھدے ہلیا آگے بھٹائی سائیں کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ حضور پہ کیا گزرا سج چند مصطفیٰ تے سج چند مصطفیٰ تے یک دل گدے ہلیا اجمیر مومن نجا سب پڑھو اجمیر مومن نجا زور سا پڑھو اجمیر مومن نجا مدینو چھدے ہلیا جاگ رہے ہو تو اماں سائن گزر رہی ہے تو اعلان ہو رہا ہے فرشتوں کو رب پردہ کرا رہا ہے مگر اماں زینب کون ہے سلام اللہ علیہ ثانی زہرا کائنات میں اور کون نہیں ہے ثانی زہرا سیدہ زینب ثانی زہرا سلام اللہ علیہ اماں کا لقب تھا سالار کربلا جب مکے سے امام حسین علیہ السلام نے تیاری کی مکے پاک سے وہ علامہ سلطان کربلا میں لکھتے ہیں کہ جب خیموں سے اپنے سواریوں پہ بیٹھے تو سارے اہل بیت امام حسین علیہ السلام کے شہید دوست 72 نہیں ہوئے پہلے 50 ہوئے تاریخ میں بعد میں 10ویں دن 72 ہوئے 50 اور 72 کتنے ہوئے 112 تو جتنے بھی ساتھی تھے نسائی نے فرمایا وہ حج کے لیے مدینے سے جو ساتھ آئے تھے دوست ساتھی سب فرمایا چلو میرے ساتھ ابھی نکلتے ہیں حج نہیں کرتے کل حج ہے مگر نہیں کرتے اب اس سے اندازہ لگائیں کہ کس طرح میرے حسین نے مکہ اور مدینہ چھوڑا ہوگا جاگ رہے ہو اگر تھک گئے ہو تو میں دعا مانگوں سنو گے حج چھوڑنا کوئی معمولی بات ہے امام حسین علیہ السلام نے تیاری کی سارے اہل بیت سارے شہزادے بیٹھے تو پردہ تھا پردہ جاگ رہے ہو علی اکبر آئے علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ تاریخ کے اندر ہے سلطان کربلا والا لکھتا ہے تاریخ کے بہت سارے حوالے دیے کہتا ہے یا امام حسین کے انصارو دوستو ہمارے ایک عرض ہے کہ سارے کے سارے پردہ کرو نظریں جھکاؤ ابھی ثانی زہرا اپنی زواری پہ آ رہی تو حتیٰ کہ امام حسین بھی اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے امام حسین علیہ السلام ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے تو علی اکبر نے جب اوپر بٹھایا اوپر تو مولا حسین علیہ السلام رونے لگے بہت زیادہ شہزادے علی اکبر نے پوچھا بابا جان یہ اب روتے کیوں ہیں میں نے تو پردہ کرایا ساتھی کہتے بیان کرو واللہ میں نہیں کر سکتا تو امام پاک نے فرمایا بیٹا علی اکبر آج تو پردہ کرا رہے مجھے میں حسین بھی کر رہا ہوں تجھے پتا ہے کہ بغیر چادر کے زینب کو یزید کی دربار میں بھی آنا درود میرے محبوب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ
گنبد خضرا کے تصور میں پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ محبت سے وسلم علیک یا تیسرے مرتبہ محبت سے گنبد خضرا کے تصور میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جاگ رہے ہو. اس بات سے ثابت کیا ہے کہ امام حسین کو پتہ نہیں تھا کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں. اس بات سے ثابت ہو گیا کہ امام حسین کو پتا تھا, اما زینب کو پتا تھا, ہر اہل بیت کو, حتیٰ کہ مدینہ شریف میں مشہور تھا یہ کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے. مشہور تھا صحابہ کرام کے اندر. تو جب امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ 8 کو لکھتے ہیں 2 محرم میں, مختصر کس لیے کہ ابھی تو تمہید میں ہی ہوں, کاش میں جو تیاری کرتا ہوں تو وہ 4 گھنٹے کی, ابھی تو لگتا ہے کہ ہمیں الطاف کتنا ٹائم ہے باقی یا رب. تو 2 محرم پہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے. 2 محرم کربلا کے میدان میں, تاریخ کا واقعہ سنا. جب پہنچے وہاں, حالانکہ بیچ میں کئی واقعات ہیں, مگر امام حسین علیہ السلام کی زبان پہ ایک ہی ذکر تھا, ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام. یحییٰ علیہ السلام. پوری دنیا میں 2 بچے ہیں جو 7 مہینے کے, اچھا ماں کے, ہاں 2 بچے ہیں, اللہ اکبر میں بھول گیا, 2 بچے ہیں جو پوری کائنات میں 6 ماہ کے 6 مہینے کے جو پیدا ہوئے, وہ ایک سیدنا امام حسین علیہ میں, دوسرا سیدنا یحییٰ علیہ السلام. اور سیدنا امام زین العابدین پورے سفر میں میرے بابا کی زبان پہ یحییٰ علیہ السلام تھا, اس کا ذکر تھا. اور یحییٰ علیہ السلام کو ایک بادشاہ نے فتویٰ لی, ظالم بادشاہ نے, کہ اس ایک عورت سے شادی کی, اس سے بیٹی تھی. اس نے بولا یہ مجھے میں شادی کرنی, اس نے بولا حلال نہیں ہے. اس نے بولا کہ اس کا سر قلم کر کے میرے دربار میں لاؤ. ان کا سر بھی بنو امیہ مسجد میں آیا, وہ ظالم بادشاہ نے کرایا. اور امام حسین نے فرمایا میرا سر بھی بنو امیہ مسجد میں آئے گا, اور ان کی ولادت بھی ایک ہے, ان کو بھی ظالم بادشاہ نے شہید کرایا, مجھے بھی ظالم بادشاہ شہید کرایا. جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ. 2 محرم پہ امام حسین علیہ السلام جہاں کربلا ادھر پہنچے. جب امام حسین علیہ السلام پہنچے تو یہاں جہاں سائیں کی قبر ہے تاریخ کے اندر, یہاں سواری کھڑی ہو گئی, بیٹھ گئی, ادھر بیٹھ گئی, آگے نہیں چلی. امام حسین علیہ السلام نے اس کو بہت اشارہ کیا مگر وہ نہیں چلی. تو سائیں نے بولا کہ غازی عباس, اللہ اکبر, مولا علی کے دوسرے, جب تک اماں سائیں زندہ تھی مولا علی نے دوسری شادی نہیں کی, حالانکہ قرآن اجازت دیتا تھا. اور حضور کے پاس آئے, حضور نے فرمایا مولا علی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مخدومہ کائنات کے تو شادی کر سکتا ہے. ثابت ہوا قرآن اجازت دے رہا ہے. آج مولوی کو قرآن سمجھ میں آتا ہے, مولا کائنات سے بڑا کوئی قرآن سمجھنے والا ہوتا, کہتا ہے محبوب قرآن اجازت دیتا ہے, مثنیٰ و ثلاثہ و رباع قرآن 4 کی اجازت دیتا ہے, تو 1 کی مجھے اجازت نہیں دیتا ہے. تو مولا علی نے فرمایا جو مصطفیٰ مختار ہے, جو مصطفیٰ کی رضا وہی میری رضا ہے. جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ تو وہاں سواری کھڑی ہو گئی سائیں کی. تو سائیں نے فرمایا عباس ماں ام البنین تھی. اللہ اکبر. ایک اللہ کے ولی نے فرمایا کہ جب کوئی مشکل ہو تو 2 رکعتیں اماں ام البنین کا پڑھ کے فرماؤ کہ اماں میری غازی عباس کو سفارش کر تو بیڑا پار ہو جائے. تو اماں ام البنین دوسری شادی تھی اماں کے وصال کے بعد. تو ماں مولا علی کے نکاح میں کیا کہتی ہے, بیٹا عباس لبیک اماں. ام البنین کہتی ہے بیٹا بات سن, حسن اور حسین جو ہے نا وہ مخدومہ کائنات میں, تو مولا علی سے مجھے ہوا ہے, مگر میں تجھے وصیت کرتی ہوں کہ کبھی بھی حسین علیہ السلام کو بھائی نہیں بولنا, ہمیشہ بولنا میرا آقا حسین. جاگ رہے ہو؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یا غازی عباس لبیک میرے آقا, لبیک میرے سردار. سائیں آ گئے اپنی سواری سے, فرمایا کہ عباس یہ مٹی جو ہے نا اس طرح مجھے نکال کے دو. تو سائیں نے مٹی, غازی عباس نے مٹی دی. جیسے مٹی دی تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے پہران سے مٹی نکالا.
ابھی کربلا کا سب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہوا. اور وہاں یہ صحیح حدیث مشکات کی ہے کہ حضور علیہ السلام اما ام سلمہ فرماتی ہے، اما ام سلمہ، اور یہاں میرے مصطفیٰ کا علم دیکھو کہ محبوب کو پتہ تھا کہ یہ اما ام سلمہ اس وقت زندہ ہوگی. اور اما فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس فرشتہ آیا ہے بارشوں کے اوپر، اور کسی کو نہیں چھوڑنا ام سلمہ سلام اللہ علیہ، اور میری اور فرشتے کی راز کی بات ہے. تو اما فرماتی ہے اچانک امام حسین آیا اور ایسے وہ دادلے تھے، بالکل حضور کو پیارے تھے، ایسے مجھ سے زوری اندر آ گئے، حضور کے ہنج میں بیٹھ گئے، حضور ان چومنے لگے. تو فرشتے نے بولا کہ محبوب آپ ان سے پیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں. فرمایا ان کو کربلا میں شہید کیا جائے گا. اور حضور علیہ السلام نے وہاں سے مٹی اٹھائی. اس فرشتے نے بولا کہ محبوب اگر آپ بولے تو وہاں کی مٹی میں تجھے دے دوں. اس نے مٹی دے دی. محبوب نے اما ام سلمہ کو دی. صحیح مسلم میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ پاک سے کربلا آئے، ہر روز اما ام سلمہ وہ مٹی دیکھتی تھی. جس دن 10 محرم کو وہ مٹی لال ہو گئی، سب سے پہلے مدینے میں اما سائن نے اعلان کیا، معتبر حدیثوں میں ہے کہ اے مدینے والوں سنو، اے لوگوں سنو، حضور کے کندھوں پہ سوار حسین آج شہید ہو گیا. لوگوں نے فرمایا اما اس وقت خط آیا ہے، کیسے پتا پڑا؟ اما نے فرمایا مٹی مبارک تھی میرے پاس، حضور نے عطا کی، وہ آج خون بن گئی. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرا حسین شہید ہو گیا. تو وہ مٹی حضور نے اما سائن کو بھی دی، حسین کو بھی دی. تو امام حسین نے دونوں مٹی کو ملایا، ساتھ رکھا. کلر بھی ایک تھا، پھر سونگا تو خوشبو بھی ایک تھی، خوشبو بھی ایک تھی. پھر ایسا کیا، زمین سے ایسے پھینک دیا، زمین پہ پھینک دیا. فرمایا عباس بھائی ابھی سارے خیمے ادھر ہی لگاؤ، ادھر خیمے لگاؤ. قاضی عباس نے سب کو اتارا، بیویوں کو اتارا، جتنے ساتھی تھے خیمے لگانے شروع کر دیے. اما زینب نے بلایا. وہ ریگستان تھا، درخت بھی کچھ نہیں تھا، بالکل ریت. جیسے مولا حسین نیچے اترے تو زمین سے ایسے مٹی نکلی کہ مولا حسین کے پوری داڑھی، پورا جسم مٹی ہو گئی. اور امام حسین علیہ السلام کے چہرے مبارک کو وہ مٹی بھی عشق میں انتظار کر رہی تھی، اس لیے کہ وہ اس کی کوئی قسمت کم ہے کہ حضور فرما حسین منی وانا من الحسین، وہ اس جگہ پہ آرام کرے تو وہ مٹی کے لیے کوئی سعادت کم ہے؟ پوری مٹی جو انسان کے جسم پہ. تو اما زینب نے بلایا کہ بھائی حسین میرے پاس آؤ. تو کہتا ہے بھائی ادھر نہ درخت ہے، نہ آدمی ہے، نہ جانور ہے، نہ پانی ہے، اور ادھر تو وحشت ہی وحشت ہے. مگر حسین بھائی ادھر میں عجیب بات سنتی ہوں، مجھے رونے کے آواز آ رہے ہیں. ابھی اترے مجھے رونے کے آواز آ رہے ہیں. تو یہاں نہ رکے بھائی حسین، آگے کسی آبادی میں چلیں، کسی گاؤں میں چلیں، یہاں تو بچوں کو ڈر لگ رہا ہے، بالکل ریت ہے، ریگستان ہے، وحشت ہے. امام حسین نے فرمایا بہن حضور نے جو جگہ بتائی تھی وہ یہ ہے. میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں کہ امام حسین کو پتہ تھا کہ مجھے شہید ہونا ہے. یہ نہیں کہ آ گئے بس ایسے آ گئے. مسلمانوں ان کو چھوڑ دو، یہ کتاب لکھن والے بہت اہل بیت کے دشمن بھی گزرے ہیں، انہوں نے سب کچھ لکھا ہے، مگر آپ تحقیق کریں کہ میرے حسین کو پل پل کا، ذرے ذرے کا پتہ تھا کہ کون کہاں شہید ہوگا، کون کس جگہ پہ شہید ہوگا، بلکہ سب کچھ میرے حسین علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا کرا تھا، حضور نے بتا دیا تھا. جاگ رہے ہو؟ پھر امام حسین سنو، ابھی سنو. جو لوگ کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں، سائن کہتا ہے ایک بڈھا شخص ملا، کہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس آدمی نے بولا کہ اس کو نینوا کہتے ہیں، رادیہ کہتے ہیں، اس کو شت الفرات کہتے ہیں، بہت سارے نام لیے. امام حسین کہتا اور کوئی نام ہے؟ تو اس نے بولا اس کا ایک نام کرب و بلا بھی ہے، کربلا ہے. تو حسین نے فرمایا میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں، میرے نانا نے بتایا تھا کہ یہ نہ. تو وہ بنی اسد کی زمین تھی. سائن نے فرمایا کہ یہ پوری زمین جو ہے یہ مجھے خریدنی ہے. سنو، کربلا میں آئے، فرمایا زمین مجھے خریدنی ہے. تو وہ قبیلے بنی اسد کا جو آدمی تھا کہتا ہے کہ آپ ہیں کون، مجھے بتائیں، اتنا نورانی چہرہ کون ہے؟ فرمایا میں مولا علی کا شہزادہ ہوں، رسول اللہ کا نواسہ ہوں. انہوں نے ان شخص نے بولا کہ یہ زمین جو ہے ہم آپ کو دے دیتے ہیں، آپ آباد کریں، گھر بنائیں، جو کریں. انہوں نے بولا کہ نہیں. سائن نے فرمایا مجھ سے پیسہ لے لو، مجھے خرید کرنی ہے. جاگ رہے ہو؟ میرے آقا حسین علیہ السلام نے فرمایا او بنی اسد قبیلے والوں، مجھے
خرید کرنی ہے تو انہوں نے بولا ہم آپ کو ہبا کرتے ہیں، دیتے ہیں، آپ ادھر گھر بنائیں، زمین آباد کریں۔ سائیں نے فرمایا لوگوں سنو، میں کسی کا حق نہیں مارنا چاہتا، کس لیے؟ یا نہ مجھے زمین کرنی ہے یا نہ مجھے گھر بنانے ہیں۔ میرے نانا نے مجھے بتایا تھا حسین تیری ولادت مدینے میں ہوگی، شہادت کربلا میں ہوگی۔ ابھی آپ سمجھ گئے کہ امام حسین کو پتہ تھا یا نہیں؟